جب ہارون رشید نے بصرہ میں 1 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید رکھنے کے بعد والی بصرہ عیسیٰ بن جعفر کو لکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے بادشاہ کو سکون دے دے، تو والی بصرہ نے اپنے ہمدردوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہارون رشید کو لکھا کہ اے بادشاہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اندر آج تک میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ دن رات اللہ کی یاد میں نماز و روزہ میں لگے رہتے ہیں اور عوام و ملک کی بھلائی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، بھلا میں انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت کو کیوں بگاڑوں؟ اے بادشاہ، میں انہیں قتل کرنے میں اپنی عاقبت اور انجام میں تباہی دیکھ رہا اور سخت تکلیف محسوس کر رہا، لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کرنے سے معاف کر اور بلکہ مجھے حکم دے کہ میں ان کو قید سے رہا کر دوں۔ اس خط کو پانے کے بعد ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں لا کر قید کر دیا اور تاحیات قید میں رکھا۔ آخر میں اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد برمکی کے ذریعے زہر دلوا دیا اور زہر کو خرما پر لگایا گیا اور خرما کو امام موسیٰ کاظم کے آگے پیش کیا گیا اور اسی زہر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میت کو قید خانہ سے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا اور توہین آمیز الفاظ کہے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ حکومت کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے کچھ نہ کیا، تاہم ایک گروہ جس کے سردار سلیمان بن جعفر ابن ابی جعفر تھے، ہمت کی اور ان کی میت کو دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ ان لوگوں نے ایسا قیمتی کفن دیا کہ اس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ جنازہ لے کر انتہائی غم و الم کے ساتھ مقبرہ قریش میں پہنچے اور امام علی رضا علیہ السلام نماز اور دفن کے لیے بااجاز امامت پہنچ چکے تھے۔ آپ نے نماز پڑھائی، اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سپرد تدفین کے بعد امام علی رضا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے مدینہ میں احرام برپا کر دیا۔